کشمیر کی صورتحال کو لے کر اب کیا ہوگا؟ یہ سال کشمیر کی آزادی ظاہر کرتا ہے۔ حالیہ کشیدگی میں کشمیری قیادت کے موقف کے علاوہ پاکستان اور بھارت کی حکومتوں کے خیالات کو جانچنا بڑا ضروری ہوگا۔ بھارت میں مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی اپنی صلاحیتوں کا جادو جگا رہی ہیں۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان نے سفارتی محاذ پر محض 1 سال میں بھارت کو دھول چٹوا دی ہے۔ ہندوستان تنہائی کا شکار ہے۔ جب کسی کو کچھ نظر نہیں آتا وہ خودکشی کرتا ہے۔ بھارت نے اپنے آئین میں سے آرٹیکل 370 اور 35A ختم کر کے خودکشی کی ہے۔ جموں ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے۔ جواہر لال نہرو نے 2 جنوری 1952 کو کلکتہ کے امرتا بازار میں کہا تھا، کشمیر انڈیا یا پاکستان کی پراپرٹی نہیں ہے۔ ایک بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کا اہم موقف سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ سب یوں ہی خاموش رہے اور ہم سب مارے جائیں گے تو اللہ کے حضور آپ سب کو جوابدار ہونا پڑے گا، کیونکہ بھارت انسانی تاریخ کی سب سے بڑی نسل کشی کرنے جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوگا کیا؟ جب بھارت نے خصوصی حیثیت کو ختم کر کے فوج میں اضافہ کر دیا ہے، اب بھارت خود ہی پلوامہ کی طرز پر ایک واقعہ کروائے گا، اسے بنیاد بنا کر ظلم میں اضافہ کرے گا، ساتھ ہی کنٹرول لائن پر حملہ کرے گا۔ پاکستانی فوج اس کا بھرپور جواب دے گی اور خون خرابہ ہوگا، اور اس میں بھارت کا بہت نقصان ہوگا۔ طالبان کشمیریوں کی مدد کے لیے پہنچیں گے۔ بھارتی فوج پہلے بہت ظلم کر رہی ہے، پھر جنگ ہوگی اور کشمیر آزاد ہوگا۔ کوئی کشمیر کا سودا نہیں کر سکتا، اور امریکہ صرف افغانستان کا حل چاہتا ہے، اسے کشمیر سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پاک بھارت جنگ میں امریکی ہمدردیاں بھارت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ جنگ نومبر کے اختتام سے پہلے ہوگی۔ مشرقی پنجاب کے سول آبادی بھارتی فوج کا ساتھ نہیں دے گی۔ بھارتی فوج میں شامل سکھوں کو بھی شک کی نگاہوں کا سامنا ہے۔ عرب ممالک ہماری مدد نہیں کریں گے، ترکی ہماری مدد کر سکتا ہے، حوصلہ رکھیے، اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم ساری بھارتی فوج کو ابھینندن بنا دیں گے۔ بس ایک جنگ ہوگی اور کشمیر آزاد ہوگا۔